بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کیڈٹس. گزشتہ لیکچر میں ہم سبق مکمل کر چکے تھے. اس کے بعد ویڈیو کلپ کے ذریعے آپ کو میں نے مشق سینڈ کر دی تھی. امید ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اور اس میں کچھ ایسی الجھن والی بات نہیں جو کہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو. اچھا, تو اب دیکھیں آپ شارٹ کوشچن میں ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے, سبق اپنی مدد آپ کا مرکزی خیال لکھیں جو 5 جملوں سے زیادہ نہ ہو. تو آپ کے 5 جملے جو ہیں وہ آنسر شیٹ کی 5 لائنیں لے لیتے ہیں. تو یہ آپ کے شارٹ کوشچن کی لمٹ اس میں بھی آ جاتی ہے. پھر سرسید کے مضمون اپنی مدد آپ کا خلاصہ لکھیں. خلاصہ سبق کو سمپ کرنا اور مرکزی خیال یہ بتانا کہ کس موضوع پر بات کی گئی ہے. دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے. آگے چل کر ہم اس پر مزید بھی بحث کریں گے, لیکن فی الحال اتنا ہی, کیونکہ ہمارا آج کا اصل موضوع مولوی ذکاوت اللہ کے حالات زندگی ہیں. لیکن گزشتہ گفتگو کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے تاکہ ایک لنک قائم رہے. یہ سوال نمبر 6, سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل اقتباس کی تشریح لکھیں. اس پر انشاءاللہ میں آپ سے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے شیئر کروں گا, آپ دیکھ لیں گے. اصل چیز جو آج اس مشق میں ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے محاورہ اور روزمرہ. یہ ہماری گفتگو میں استعمال ہونے والی وہ خوبیاں ہیں جن سے گفتگو میں دلکشی اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے. ڈیفینیشن دیکھ لیں پہلے. محاورہ کسے کہتے ہیں اور روزمرہ کسے کہتے ہیں؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں یعنی فرضی معنوں میں استعمال ہوں تو وہ محاورہ کہلاتا ہے. ان محاورے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کم از کم 2 الفاظ یا 2 سے زیادہ, لیکن وہ اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوں. مثلا آنکھیں دکھانا, ایک تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا کر لوگ آنکھیں اپنی چیک کراتے ہیں, وہ آنکھیں دکھانا ہوتا ہے, لیکن آنکھیں دکھانا ڈانٹنا, غصہ کرنا, یہ فرضی معنی ہے. آنکھوں سے گرانا, کوئی چیز ہاتھوں سے گرائی جا سکتی ہے, ٹھوکر سے گرائی جا سکتی ہے, لیکن دیکھ کر نہیں گرائی جا سکتی. نظروں سے گرانا, کسی کو حقیر کر دینا, یہ محاورہ ہو گیا. آنکھیں بچھانا, یہ کوئی بستر نہیں ہے, لیکن آنکھیں بچھانے کا مطلب خوش دلی سے استقبال کرنا. 9 2 11 ہونا, اب 9 2 11 ہونا, 10 1 11 ہونا, 5 6 11 ہونا, یہ سب درست ہیں, لیکن اہل زبان نے لفظ استعمال کیا ہے 9 2 11 ہونا, بھاگ جانا, فرار ہو جانا. 9 2 11 تو یہ حقیقت ہے, لیکن اس کے معنی جو ہے وہ بھاگ جانا, فرار ہو جانا ہے. یہ محاورہ بن گیا. تارے گننا, تارے 1 2 3 4 آپ گن سکتے ہیں, لیکن تارے گننا کا مطلب بیٹھ کر تارے گننا تارے گننا نہیں ہوتا, بلکہ رات جاگ کر گزارنا. روزمرہ اہل زبان کے بول چال کا نام ہے. روزمرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. محاورہ قواعد کی حدود میں آتا ہے. محاورہ قواعد کی حدود میں آتا ہے, جبکہ روزمرہ قواعد سے بالاتر ہوتا ہے. اس طرح محاورے میں تبدیلی نہیں ہوتی, جبکہ روزمرہ اہل زبان کے مطابق بدلتا رہتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ 9 2 11 ہونا, 10 1 11 ہونا, 5 6 11 ہونا, سب 11 ہو جاتے ہیں. لیکن محاورے میں حقیقی الفاظ وہی استعمال کیے جائیں گے جو کہ ہوتے چلے آئے ہیں, ان میں ہم اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے. تو یہ 9 2 11 ہونا ہی حقیقی محاورہ ہے. یہ گرامر کا حصہ ہے. اس طرح ہم مشق میں موجود گرامر کے موضوعات کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے چلے جائیں گے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع مولوی ذکاوت اللہ کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سبق اپنی مدد آپ میں ہم نے پڑھے ہیں 1 2 3 4 5 6 صفحات. تو اگر آپ اتنی تکلیف فرما لیں, اور یہ آپ کا ہوم اسائنمنٹ ہے کہ ہر صفحے سے 15 MCQs تیار کرنے ہیں. 15 MCQs آپ نے تیار کرنے ہیں ہر صفحے کی. اور وہی بات, وہی فارمولا کہ ہر کسی کے الگ الگ ہوں گے MCQs, ایک کے دوسرے سے مماثلت نہیں پائی جائے گی. آ جاتے ہیں جناب اپنے آج کے موضوع مولوی ذکاوت اللہ صاحب کے بارے میں, جنہوں نے سبق آپ کے لیے لکھا ہے مضمون کی صورت میں جھوٹے آدمی. انہوں نے لکھا ہے مضمون
لیکن اس کو آپ کی کتاب میں شامل کر کے آپ کے لیے سبق بنا دیا گیا ہے. جی تو مولوی ذکاء اللہ صاحب، ان کی پیدائش 1832 اور وفات 1910 نومبر 1910. پیدائش اور وفات دونوں دہلی کی ہیں. دہلی میں پیدا ہوئے، دہلی میں فوت ہوئے. مولوی ذکاء اللہ دلی میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام ثناء اللہ تھا. یہ بھی MCQ میں انہیں ہر جملے میں دی گئی ہر معلومات آپ کے لیے MCQ کے ایک سوالات بنا سکتی ہیں. بلکہ ایک موقع تو ایسا بھی آتا ہے کہ ایک ہی جملے میں 2-3 MCQs بن سکتے ہیں. مثلا اگلا جملہ ہے 12 برس کی عمر میں دہلی کالج میں داخل ہوئے. 12 برس کی عمر میں، 10 برس کی عمر میں، 14 برس کی عمر میں، اور دہلی کالج میں، لکھنؤ کالج میں، علی گڑھ کالج میں. یہ مختلف قسم کے MCQs بن سکتے ہیں. اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کن کے بارے میں کہا گیا تھا؟ تو مولوی ذکاء اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 12 برس کی عمر میں دہلی کالج میں داخل ہوئے. یہاں مولوی محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد کا ساتھ ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں یہ دونوں صاحبان عناصر خمسہ میں ہیں اردو کے عناصر خمسہ، جن کا مرکزی کردار سر سید احمد خان. ان کے ساتھ یہ دو صاحبان مولوی محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، اس کے علاوہ مولانا شبلی نعمانی اور الطاف حسین حالی، یہ اردو کے عناصر خمسہ میں ہیں اور سر سید کے ساتھ گہری وابستگی ہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھ لیں تو بالواسطہ انڈائریکٹلی ان کا تعلق سر سید احمد خان کے ساتھ بنتا ہے. اور ان تینوں میں بڑے تعلقات پیدا ہو گئے، یعنی مولوی محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی ذکاء اللہ. مولوی ذکاء اللہ کو ریاضی سے خاص مناسبت تھی. یعنی ہر اسٹوڈنٹ کا، ہر طالب علم کا ایک پسندیدہ مضمون ہوا کرتا ہے. تو ان کا پسندیدہ مضمون جو تھا وہ ریاضی تھی. اور ریاضی میں ان کے ایک ہندو استاد تھے، ماسٹر رام چندر. انہوں نے جب ان کی صلاحیتوں کو دیکھا، پرکھا، جانا تو ان پر خصوصی شفقت کی اور ان کو اور ضرورت سے بڑھ کر توجہ دی، جس کی وجہ سے ان میں ایک خاص مقام حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور ایک خاص مقام تک پہنچ گئے اور اپنے اس لائق شاگرد پر خاص عنایت فرماتے تھے. یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ماسٹر رام چندر نے کس پر خصوصی شفقت کی؟ تو آپ کی کتاب کے 4 مصنفین دے دیے جائیں گے، جن میں سے درست جواب ہوگا مولوی ذکاء اللہ صاحب. جی، ذکاء اللہ اکثر اول آتے، وظیفے حاصل کرتے تھے. 2 تمغے بھی اپنی اعلیٰ قابلیت کی بنا پر حاصل کیے. اکثر اول آتے یعنی سب سے نمایاں پوزیشن حاصل کرتے، وظیفے حاصل کرتے تھے. انہیں ان کی قابلیت کی بنا پر اسکالرشپ دیا جاتا تھا. 2 تمغے بھی اپنی اعلیٰ قابلیت کی بنا پر حاصل کیے. 2 مرتبہ انہیں میڈلز بھی عطا کیے گئے. تعلیم سے فارغ ہو کر اسی کالج میں معلم ریاضی مقرر ہوئے. معلم استاد، مدرس. پھر آگرہ کالج میں 7 سال تک اردو اور فارسی کے معلم رہے. اسپیشلائزیشن ریاضی میں ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو اپنی کلاس میں اکثر کہا کہ اس زمانے میں خاص طور پر انگریزوں کے عروج سے پہلے اور انگریزوں کے اقتدار حاصل کرنے کے بعد بھی کافی عرصے تک یہ روایت قائم رہی کہ فارسی اور عربی ہندو اور سکھ بھی سیکھا کرتے تھے، جس سے آج ہم مسلمان دور ہو چکے ہیں. 1855 میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس مقرر ہو گئے. انسپیکٹر آف سکولز، مدرسہ سکول، مدارس مدرسے کی جمع. مدرسہ مطلب سکول. تو انسپیکٹر آف سکولز مقرر ہو گئے، ڈپٹی انسپیکٹر آف سکولز.
11 साल ये फ़राइज़ अंजाम देकर 1866 में नॉर्मल स्कूल दिल्ली के हेडमास्टर मुकर्रर हुए। इस एक जुमले में देख लें, 11 साल, 1866, नॉर्मल स्कूल दिल्ली, हेडमास्टर, ये 5 MCQ बनते हैं इस सिर्फ एक जुमले में। तो अगर आपको ये एक जुमला याद हो गया तो आप 5 MCQs के जवाब दुरुस्त तौर पर दे सकने के काबिल हो जाते हैं। 3 साल के बाद ओरिएंटल कॉलेज की लेक्चरारी के लिए परवाने तकर्रुर आया। परवाने तकर्रुर अपॉइंटमेंट लेटर, सरकारी हुक्मनामा कि आपको ओरिएंटल कॉलेज में लेक्चरर बनाया जाता है। स्कूल में पढ़ाने वालों को मुदर्रिस, मुअल्लिम या उस्ताद कहा जाता है। कॉलेज की सतह पर पढ़ाने वालों को लेक्चरर कहा जाता है। तो उनको अपॉइंट किया गया ओरिएंटल कॉलेज में, लेकिन इत्तेफाक से इसके साथ ही मेयर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद की प्रोफेसर भी उन्हें पेश की गई। एक तरफ लेक्चररशिप थी और एक तरफ प्रोफेसरशिप। और प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाते हैं लेकिन लेक्चरर से सीनियर हुआ करते हैं। उन्होंने इलाहाबाद को तरजीह दी, यानी लेक्चररशिप पर उन्होंने प्रोफेसरशिप को तरजीह दी और प्रोफेसरशिप उन्होंने ज्वाइन कर ली और 15 साल उस कॉलेज में फारसी के प्रोफेसर रहकर 1885 में पेंशन हासिल की। अब इसी तरह ये जुमला जो है कि उन्होंने इलाहाबाद को तरजीह दी, 15 साल इस कॉलेज में फारसी के प्रोफेसर रहकर 1885 में पेंशन हासिल की। 6 ऐसे नुकात हैं जिनसे कि आपके लिए MCQ बन सकते हैं। तो ये जो मैं आपको MCQs के लिए असाइनमेंट देता हूँ कि मुसन्निफ के हालात ज़िंदगी से 20 MCQs तैयार करने हैं, तो कोई इतना दुश्वार काम नहीं है। आप अगर कोशिश करें तो एक एक जुमले से 2-2, 3-3 MCQs भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक जुमले से सिर्फ एक ही बना लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जुमलों को आप कवर कर सकें, टेक्स्ट को कवर कर सकें। फिर उम्र के बाकी 24 साल यानी 1885